السلام علیکم، میرا نام ہیرا قریشی ہے۔ میں پاکستان سے ترکی آئی تھی اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ شہر، یہ مکان میری زندگی کا سب سے خوفناک راز چھپائے بیٹھا ہے۔ میں انطالیہ کے ایک پرسکون علاقے میں رہنے لگی، جہاں رات کو سمندر کی لہریں اور ہوا کی سرسراہٹ بس ایک خواب لگتی تھی۔ لیکن ایک رات ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی اور میرے کمرے کا دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ تب مجھے لگا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں، مگر پچھلے 2 سال سے ترکی کے شہر انطالیہ میں رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر عادل قریشی یہاں ایک انجینئر ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہاں نئی زندگی شروع کریں گے، پرسکون، خوشحال اور محفوظ۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ کبھی کبھی پرسکون جگہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہم جس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے وہ سمندر کے کنارے تھا، سامنے نیلا پانی، پیچھے پہاڑ، بس ایک خواب سا منظر۔ مگر جیسے ہی ہم وہاں آئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کبھی رات کو لگتا کوئی چل رہا ہے، کبھی کھڑکی کے پاس سے سایہ گزرتا۔ عادل ہمیشہ ہنستے رہتے، ہیرا تمہیں وہم ہوتا ہے، نیا گھر نئی جگہ ہے، لیکن میں جانتی تھی یہ وہم نہیں تھا۔ پہلی بار وہ خوشبو میں نے ایک سرد رات کو محسوس کی۔ وقت شاید رات کے 2 بجے کا تھا۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی، ایک اچانک ہوا جیسے رک گئی اور کمرے میں ایک میٹھی مگر عجیب خوشبو پھیل گئی، جیسے عود اور چنبیلی ملی ہوئی ہو۔ وہ خوشبو اتنی گہری تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید باہر کسی نے بخور جلایا ہے، مگر کھڑکی بند تھی اور خوشبو صرف میرے ہی کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازہ ہلنے لگا، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی اندر آنا چاہتا ہو۔ میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ میں نے عادل کو آواز دی، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ دروازہ تھاما، خوشبو ماند پڑی اور میں ساری رات جاگتی رہی۔ اگلی صبح میں نے یہ بات عادل کو بتائی۔ وہ مسکرایا، شاید کوئی پرفیوم ہوگا جو پچھلے رہائشی چھوڑ گئے ہوں۔ میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اسی شام جب میں نیچے لان میں گئی تو ایک بوڑھی ترک خاتون میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، بیٹی تم اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہو؟ میں نے کہا جی، کیوں؟ وہ آہستہ سے بولی، وہ فلیٹ اچھا نہیں، وہاں پہلے ایک لڑکی رہتی تھی، وہ اب نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں گئی وہ؟ وہ صرف اتنا بولی، بس چلی گئی اور واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اگلے کچھ دن سب ٹھیک رہا۔ پھر ایک رات عادل کسی پروجیکٹ پر باہر گیا ہوا تھا۔ میں اکیلی تھی، رات تقریباً 1:30 بجے تھے۔ اچانک وہی خوشبو پھیل گئی۔ اس بار پہلے سے زیادہ تیز، لگتا تھا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہو۔ میں نے جرأت کر کے، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس پردہ آہستہ سا ہلا۔ میں نے لائٹ آن کی مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے قرآن کھولا اور سورۃ البقرہ پڑھنے لگی۔ پڑھتے ہی خوشبو آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور ہوا میں جیسے کسی نے آہ بھری ہو۔ میں کام گئی۔ اگلے دن میں نے عمارت کے مینیجر سے اس فلیٹ کے بارے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، بی بی آپ یہاں رہتی ہیں تو بہتر ہے، زیادہ نہ پوچھیں، لیکن ایک بات جان لیجئے، یہ فلیٹ پچھلے سال ایک ترک لڑکی کا تھا۔ وہ یہاں اکیلی رہتی تھی اور ایک رات اچانک غائب ہو گئی۔ غائب مطلب؟ میں نے پوچھا، پولیس نے تلاش نہیں کیا اسے؟ بس اس کے کمرے میں ایک بوتل ملی تھی جس میں خوشبو تھی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔
دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ خوشبو اسی کی تھی؟ کیا وہ اب بھی یہاں تھی؟ میں نے عادل کو سب کچھ بتایا۔ اس نے فوراً کہا کہ ہم گھر بدل لیتے ہیں، لیکن اگلے دن جب ہم پیکنگ کر رہے تھے تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے میں صرف وہی خوشبو پھیلی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں مڑی تو دیوار پر سایہ سا ابھرا، ایک لڑکی کا سایہ، بال کھلے، ہاتھ میں شیشی جیسی چیز۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے سر جھکایا اور صرف ایک لفظ بولا، میری خوشبو۔ پھر سب اندھیرا، ہر جگہ اندھیرا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ عادل کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے بتایا تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں واپس آیا تو پورا گھر جلنے کی بو دے رہا تھا، لیکن آگ کہیں نہیں تھی۔ ہم نے فوراً وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ اب ہم استنبول میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رات کے وقت جب میں کھڑکی کھولتی ہوں، ہوا کے ساتھ وہی میٹھی مگر عجیب خوشبو آتی ہے، اور میں دل ہی دل میں کہتی ہوں، الیف، تمہیں تمہاری خوشبو واپس مل گئی۔